السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا یہ سیشن، اس کی آج ہم آیا نمبر 13 پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، پہلے اسی حصے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واو کا مطلب ہے اور، اذا کا مطلب ہے جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو تم ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، آگا مطلب کیا ہے جی؟ کیا، یہ حرف استفہام ہے۔ انؤمن ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف، بیوقوف، الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون۔ الا کا مطلب ہے جی خبردار، حرف تنبیہ ہے یہ۔ انہم بے شک، وہی یا بے شک وہ خود، اور ہم آ گیا تو یہ حصر پیدا کرے گا، وہی، السفہاء بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون، لا کا مطلب کیا ہے جی؟ نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے کے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف ایمان لے کے آئے؟ خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہ خود ہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن نہیں وہ جانتے۔ اب یہاں پہ پہلے کچھ ضمائر کا تعارف سمجھ لیں۔ یہ جو ہم ہے، اس سے مراد منافقین ہے، اور آمن الناس سے مراد اصحاب رسول ہے۔ یہ جو السفہاء ہے، یہ جمع ہے سفیہن کی، سفیہن کی جمع سفہاء آتی ہے۔ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکیم، اس کی جمع آتی ہے حکما، حلیم اس کی جمع آتی ہے حلما، امیر اس کی جمع آتی ہے امرا۔ اسی طرح یہ جمع ہے سفیہ ان کی، سفہا۔
تو اس کا معنی ہے بے وقوف، ایسا آدمی جو نفع اور نقصان کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کو سفہا کہتے ہیں۔ تو سب سے میں ایک یہاں پہ مزید الفاظ کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قیلا جس طرح اردو میں قول کہتے ہیں، اسی طرح آمن اردو میں لفظ ایمان استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ملتا ہے جلتا ہے۔ الناس انومن یہ بھی وہی ہے ایمان۔ قالو یہ بھی قول سے ملتا ہے اردو میں، یہاں پہ بھی یہ آمن ایمان ہے۔ اسی طرح یعلمون علم لفظ اس میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ لفظ ہیں جو اردو کے ساتھ ان کا کمبینیشن بنتا ہے، یا اردو کے ساتھ ان کا ایک تعلق بنتا ہے کہ انسان ان کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر منافقین کا وہ رد عمل بیان کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، یہ دو نمبری چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمانی اور نیک اعمال کرنے شروع کر دو، خالص ہو جاؤ اپنے ایمان میں، تو اور مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح اصحاب محمد ایمان لے کے آئے اس طرح ایمان لے کے آؤ، تو وہ اصحاب محمد کو بیوقوف کہتے ہیں، اصحاب محمد کو بیوقوف کہتے تھے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک تفسیر ہے، تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے، اس میں ہے کہ دو تفسیریں ہیں عبداللہ ابن عباس سے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ منافقین جو تھے وہ اہل کتاب میں سے، یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مومن ہو گئے تھے، عبداللہ ابن سلام وغیرہ اور ان کے رفقا اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ منافقین ان کو کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے۔ ایک روایت میں ہے وہ عورتوں اور بچوں کو کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں، کہ یہ ایمان لے آئے، ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ایمان لے کے آگے۔ اور صحیح اور راجح قول اس کے اندر یہی ہے کہ اس سے مراد مکمل اصحاب رسول ہے۔ یہ آیت اصحاب رسول کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے منافقین کو جن کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری بات، وہ کیوں کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفاق کو دل کے اندر چھپا کے دونوں طرف سے فائدہ حاصل کیا۔ منافقین نے ایمان والوں کی طرف سے یعنی کہ جو مسلمانوں کو فوائد اور حقوق حاصل ہونے تھے وہ بھی لے لیے، اور کفار کے ساتھ اپنی ہمدردیاں کر کے اپنی دنیا بھی بچا لی کفار سے۔ تو یہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے کفار سے دشمنی مول لے کے مسلمانوں نے اپنی دنیا تباہ کر لی ہے، تو لہذا یہ بیوقوف ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، بلکہ بیوقوف تم ہو کہ دنیا کے اندر تم نے وقتی دنیا کو بچا لیا اور اپنی ہمیشہ کی آخرت کو تباہ کر لیا ہے، تو اصل میں بیوقوف تم ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، خبردار اصل میں بیوقوف یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وقتی فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ اصل بیوقوف تو پھر یہ لوگ ہوئے۔ اور پھر یہ بیوقوف بھی ایسے ہیں کہ ولکن لا یعلمون، ان کو پتہ، ایک بیوقوف ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ حرکت کی ہے اور بری حرکت کی ہے۔ یہ ایسے بیوقوف ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے، جو دلوں کے اندر نفاق چھپایا ہے اور جو دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے انہوں نے ایمان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ولکن لا یعلمون، یہ دھوکہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہونے والا ہے، ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے، اپنی بیوقوفی کا ادراک بھی نہیں ہے ان کو کہ یہ بیوقوفی انہوں نے جو کی ہے وہ کس قدر قبیح ہے اور کس قدر اس کا نقصان ہونے والا ہے۔ بیوقوف جس کو اپنی بیوقوفی کا پتہ ہو وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، بیوقوفی سے واپس پلٹ آتا ہے۔ یہ ایسے بیوقوف ہیں ولکن لا یعلمون، جو علم ہی نہیں رکھتے کہ جو انہوں نے کاروی کی ہے، جو انہوں نے کام کیا وہ کس قدر برا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔